بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی گفتگو موضع پر مسح کے متعلق ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے امت کو تیمم کے بعد ایک اور رخصت عطا فرمائی ہے۔ بعض صورتوں میں پاؤں دھونے کی بجائے اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو ان پر مسح کی گنجائش ہے۔ دین اسلام میں یہ یسر ہے، یہ سہولت ہے کہ سفر ہو، سردی ہو، بیماری ہو اور مشقت کے مواقع ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان مواقع پر رخصتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ان میں سے ایک عظیم رخصت مسح علی الخفین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر موضوع پر مسح فرمایا، یہاں تک کہ اس کے راویوں کی تعداد جو ہے وہ 80 کے قریب ہے۔ 80 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا اور یہ حد تواتر تک پہنچی، سنت مشہورہ بلکہ سنت متواترہ۔ آج کی سبق میں ہم موضع پر مسح کی شرائط، مسح کے دلائل اور اس کے ساتھ ساتھ سفر و اقامت میں مدت مسح وغیرہ کے احکام کو جو ہے وہ پڑھیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے اس کی پریزنٹیشن پڑھی تھی، باب المسح علی الخفین، اور آج جو ہے متن کی طرف آتے ہیں۔ در مختار سے مسح علی الخفین کا یہ موضوع ہے۔ موضوع پر مسح کے احکام کے بارے میں یہ باب ہے۔ اخرہ لثبوتہ بالسنت، موضوع پر مسح کو بھی مؤخر کیا اس لیے کہ ان کا ثبوت بھی سنت سے ہے۔ تو غسل یعنی دھونے کا ثبوت قرآن سے ہے، اس لیے اسے مقدم کیا۔ اور مسح جو ہے، مسح علی الخفین، اس کا تعلق جو ہے، اس کا ثبوت سنت سے ہے، اس لیے اس کو مؤخر کیا۔ اب یہاں سے لغوی تعریف اس کی کرتے ہیں کہ مسح علی الخفین کا لغوی معنی کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں مرار الید علی الشیء۔ مسح کا لغوی معنی کسی شے پر ہاتھ کو گزارنا ہے۔ امرار الید علی الشیء، کسی شے پر ہاتھ کو گزارنا، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اور شرعی اعتبار سے کیا تعریف ہے؟ اصابت البلۃ لخف مخصوص فی زمن مخصوص، کہ مخصوص موضع کو مخصوص وقت میں تری پہنچانا، تر ہاتھ کی تری جو ہے مخصوص موضع کو مخصوص وقت میں پہنچانا، یہ شرعی طور پر مسح علی الخفین کی تعریف ہے۔ والخف شرعا، اور خف کی تعریف یعنی موزے کی تعریف شرعاً کیا ہے؟ شرعی طور پر موزہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الساتر للکعبین فاکثر من جلد ونحو، کہ جو ٹخنوں سمیت پاؤں کو اور اس کے ٹخنوں سے زیادہ حصے کو ڈانپنے والا ہو، ساتر ہو، اور وہ چمڑے وغیرہ کا بنا ہوا ہو، تو یہ شرعی طور پر موزہ، یعنی چمڑے وغیرہ کا موزہ جو ٹخنوں کو اور اس سے زائد حصے کو ڈانپنے والا ہو، ساتر ہو، اسے موزہ کہیں۔ تو یہ تمہیدی گفتگو صاحب در مختار نے فرمائی۔ اب یہاں سے متن شروع ہوتا ہے تنویر الابصار کا۔
تو فرمایا شرط مسح ہی ثلاثت امور، موزے پر مسح کی شرط جو ہے اس کے لیے 3 امور جو ہے وہ شرط ہیں۔ پہلا امر یہ ہے الاول کونہ ساتر محل فرض الغسل، پہلی شرط یہ ہے کہ اس موزے کا ہونا محل غسل، جو دھونے میں جو جگہ فرض ہے اس کو چھپانے والا ہونا، یعنی پورا پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، تو موزہ ایسا ہو جو ٹخنوں سمیت پاؤں کو چھپائے ہوئے ہو۔ اگر ٹخنے ننگے ہیں تو ایسے موزے پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ تو کونہ ساتر محل فرض الغسل، دھونے کے محل کو ڈانپنے والا ہو، یعنی ٹخنے سمیت پاؤں کو ڈانپنے والا جو ہوگا، چھپانے والا جو ہوگا، وہ موزہ ہے، اس پر جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا۔ اور کونہ ساتر القدم مع الکعب، اور وہ محل فرض پاؤں کو ٹخنوں سمیت چھپانے والا ہو۔ او یکون نقصانہ اقل من الخرق المانع، یا اس کا نقصان مانع جو موزہ ہے اس سے کم ہو، مانع خرق جو ہے یعنی ایسا پھٹا ہوا موزہ جو مانع مسح ہے اس سے کم اس کے اندر نقصان ہو، تو وہ موزہ ایسا ہے جس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ موزہ ایسا تو ہے کہ جتنی مقدار پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر موزہ پھٹا ہوا نہ ہو، اس سے کم نقصان ہو اس میں کوئی، تو اس پر مسح جائز ہے، اور اگر 3 انگلیوں کے برابر ہو تو پھر جائز نہیں۔ فیجوز علی الزربول لو مشدودا، پس مسح کرنا جائز ہے چمڑے کی جرابوں پر، لو مشدودا اگر وہ جو ہے وہ بندھی ہوئی ہوں، الا ان یظہر قدر ثلاثت اصابع، مگر جب وہ 3 انگلیوں کے برابر پاؤں ظاہر ہو اس سے تو پھر اس پر مسح جائز نہیں۔ وجوز مشائخ سمرقند ستر الکعبین باللفافۃ، اور سمرقند کے مشائخ نے کپڑے کے ساتھ پاؤں کو ڈانپنا اس کو جائز قرار دیا ہے، یعنی کپڑے کے ساتھ ٹخنوں کو ڈانپنا اس کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے، لیکن علامہ شامی کہتے ہیں کہ مشائخ بخارا نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، اور درست جو ہے مشائخ بخارا کا عمل ہے۔ کیونکہ مذہب اس میں یہ ہے کہ اس موضع پر مسح جائز نہیں جو ٹخنوں کو نہ ڈانپتا ہو۔ اب جب وہ ٹخنوں کو ڈانپنے والا نہیں ہے بلکہ اس پہ کپڑا لپیٹا گیا ہے تو ایسے موزے پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ موزے کا ساتر قدم ہونا مع الکعب، پاؤں کو ٹخنے سمیت ڈانپنے والا ہو، تو یہ پہلی مسح کی شرط ہے۔ والثانی، دوسری شرط یہ ہے کونہ مشغولا بالرجل، دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ پاؤں کے ساتھ مصروف ہو، اس طرح
کہ لیمنع سرایت الحدث، کہ پاؤں میں سرایت حدث کے لیے وہ مانے ہو، یعنی پاؤں میں حدث کو جو ہے وہ نہ آنے دے، پانی وغیرہ نجاست وغیرہ کو وہ موزہ پاؤں تک نہ پہنچنے دے۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ وہ موزہ ایسا ہو کہ پاؤں تک نجاست کو سرایت نہ کرنے دے، کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ پاؤں تک وہ گندگی نہ پہنچنے دے، تو وہ موزہ جو ہے ایسا ہے جس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ فَلَوْ وَاسِعًا فَمَسَحَ عَلَى الزَّائِدِ، پس اگر وہ موزہ کھلا ہے اور اس نے مسح کرنے والے نے زائد حصے پر، یعنی جہاں تک پاؤں ہے اس سے اگلے حصے پر مسح کیا، وَلَمْ يُقَدِّمْ قَدَمَهُ إِلَيْهِ، اور اپنا پاؤں اس زائد حصے کی طرف نہیں بڑھایا، تو لم یجز، تو اس خالی موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ موزے پر مسح تب جائز ہوگا جب نیچے پاؤں ہوگا، اگر پاؤں نہیں ہے تو موزے پر مسح نہیں ہوگا۔ وَلَا يَضُرُّ رُؤْيَةُ رِجْلِهِ مِنْ أَعْلَاهُ، اور پاؤں کا اوپر سے نظر آنا یہ موزے پر مسح کے لیے مضر نہیں ہے، یعنی اوپر سے دیکھیں تو پاؤں نظر آ رہا ہے، یعنی موزہ اوپر سے کھلا ہے کہ نیچے اوپر سے دیکھیں تو نیچے پاؤں نظر آ رہا ہے، تو اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ نیچے سے پاؤں کھلا ہوا نہ ہو، اگر وہ 3 انگلیوں کے برابر کھلا ہے، اس میں کوئی سوراخ ہے، تو اب اس پر مسح نہیں ہوگا، لیکن اوپر سے اگر پاؤں نظر آ رہا ہے تو اس پر مسح جائز ہوگا۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ موزہ جو ہے وہ پاؤں کو شامل ہو، پاؤں کو کے ساتھ مشغول ہو، وہیں طور کے پاؤں تک نجاست کو نہ پہنچنے دے، یعنی پاؤں کو وہ پروٹیکٹ کرے، پاؤں کو بچائے سرایت حدث سے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کونہ مما یمکن متابعۃ مشی المعتاد فیہ فرسخا فاکثر، کہ تیسری شرط یہ ہے کہ موزے کے ساتھ معمول کے مطابق متواتر 1 فرسخ یا اس سے زائد چلنا ممکن ہو، یعنی موزہ اس طرح کا ہو کہ اس کے ساتھ عادتاً 1 فرسخ تک چلنا ممکن ہو۔ لہذا یہاں مطابعت مشق کے ساتھ ان موضوع کو نکال دیا جن کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے، جیسے فلم یجز علی متخذ من زجاج او خشب او حدید، ایسے موزے جنہیں شیشے سے بنایا گیا ہے، کانچ کے بنے ہوئے ہیں، یا لکڑی کے ہیں، یا لوہے کے ہیں، تو ان پر مسح جائز نہیں ہے، اگرچہ یہ معنی نجاست ہیں، یعنی صلاحیت نجاست کے لیے معنی تو ہیں، لیکن انہیں پہن کر چلنا ممکن نہیں ہے، اگر چلیں گے تو پاؤں زخمی ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا 1 فرسخ ان کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے، تو لہذا کانچ کے اور لکڑی کے اور لوہے کے موضوع پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 شرائط موزے پر مسح کی ہیں کہ وہ ساتر قدم ہوں مع الکعب، مع ٹخنے سمیت، دوسری یہ ہے کہ وہ پاؤں کو کے ساتھ مصروف ہوں، وہیں طور کہ وہ نجاست کو پاؤں تک نہ پہنچنے دیں، اور تیسرا یہ کہ انہیں پہن کر 1 فرسخ چلنا ممکن ہو۔ اگر یہ تینوں شرائط پائی جائیں گی تو اس وقت موزے پر مسح جو ہے وہ جائز ہوگا۔ وَهُوَ جائز، یعنی شرط موزے پر مسح جو ہے یہ جائز ہے۔ فالغسل افضل، دھونا پاؤں کو افضل ہے، مسح کرنا جائز ہے۔ الا لتہمۃ فہو افضل، ہاں اگر تہمت کی جگہ ہو تو پھر مسح کرنا افضل ہے۔ تہمت یہ ہے کہ روافظ اور
خوارج جو ہے وہ موزے پر مسح کے قائل نہیں ہیں۔ رافضی اور خارجی دونوں موضع کے پر مسح کے قائل نہیں ہیں، جیسے کہ علامہ شامی نے یہاں پر اس کو بیان فرمایا۔ جی، لأن الروافض والخوارج لا يرونہ، یہ دونوں خارجی بھی اور رافضی بھی موضع پر مسح کے قائل نہیں ہیں، لہذا اگر یہ تہمت لگے کہ یہ آدمی مسح نہیں کرتا، ممکن ہے رافضی ہو یا خارجی ہو، تو اس تہمت سے بچنے کے لیے اب مسح کرنا افضل ہے۔ یہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں، تو پس جو ہے وہ اس صورت میں فَإِذَا مُسِحَ الْخُفُّ انتفت التہمت، پر جب اس نے موضع پر مسح کر لیا تو رافضی اور خارجی ہونے کی تہمت ختم ہو گئی۔ بخلاف اس کے کہ جب وہ پاؤں کو دھویا جائے، پس روافض جو ہے نا وہ کبھی کبھار تقیتاً پاؤں کو دھو لیتے ہیں، اور اس دھونے کو وہ قائم مقام مسح کے قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے تہمت سے بچنے کے لیے مسح جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ البتہ یہاں پر پھر انہوں نے گفتگو کی ہے کہ ہمارا مذہب اور امام شافعی کا اور امام مالک کا یہ ہے کہ افضل جو ہے وہ دھونا ہے، اور المسح افضل وهو اصح الروایات عن احمد، امام احمد کے نزدیک مسح جو ہے وہ افضل ہے، مگر جب نفی تہمت ہو تو اس وقت پھر یہ افضل قرار پائے گا۔ بل ينبغي وجوبه على من ليس معه الا ما يكفيه، بلکہ بعض صورتوں میں موضع پر مسح کرنا واجب ہو جاتا ہے بہی طور کہ اس کے پاس اتنا پانی نہ ہو جو اس کو کفایت کرے، یعنی اتنا پانی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ پاؤں کو ایک ایک مرتبہ دھو سکے، او خاف فوت وقت، یا اگر پاؤں دھوئے گا تو نماز کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس لیے وہ مسح کرے اور نماز پڑھ لے، او وقوف عرفہ، یا اگر وہ پاؤں دھوئے گا تو وقوف عرفہ نکل جائے گا، اس کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس وقت مسح کرنا پاؤں پر یعنی موضوع پر مسح کرنا افضل نہیں بلکہ واجب ہو جائے گا۔ بہر وفل کوستانی انہ رخصت، اور کوستانی نے ذکر کیا کہ مسح ایک ایسی رخصت ہے کہ مسقطۃ للعزیمت، کہ جو عزیمت کو ساکت کرنے والی ہے۔ عزیمت کو جو ساکت کرے یہ وہ رخصت ہے۔ ولہذا لو صب الماء فی خفہ بنیت الغسل ینبغی ان یسیر آثما، اسی واسطے اگر کسی نے پانی کو اپنے موزے میں ڈال دیا ڈھیل دیا پاؤں دھونے کی نیت سے تو وہ گناہگار ہوگا، اسے گناہگار ہونا چاہیے۔ یعنی جب موزہ پہنا ہوا ہے تو اس موزے نے پاؤں دھونے والی عزیمت کو مشقت کو ختم کر دیا ہے، ساکت کر دیا ہے، تو اب پھر وہ موزہ پہنے ہوئے بجائے مسح کرنے کے وہ پاؤں میں پانی ڈال رہا ہے، موزے میں پانی ڈال رہا ہے تاکہ پاؤں دھل جائیں، تو اب اس صورت میں وہ تارک رخصت ہو کر گناہگار ہوگا۔ وَهُوَ جَائِزٌ بِسُنَّةٍ مَشْهُورَةٍ، تو یہ سنت مشہورہ اس کے متعلق ہے جائز کہ یہ مسح علی الخفین جائز ہے سنت مشہورہ کے ساتھ۔ فَمُنْكِرُهُ مُبْتَدِعٌ، اس کا منکر جو ہے وہ بدعتی ہے، یہ راجح قول ہے۔ وَعَلَى رَأْيِ الثَّانِي کافر، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ کافر ہے۔ وَفِي التُّحْفَةِ ثُبُوتُهُ بِالْإِجْمَاعِ،
اور تحفۃ الفقہاء میں ہے جو بدائع الصنائع کا متن ہے کہ اس کا ثبوت اجماع امت سے ہے، بل بالتواتر، بلکہ حدیث متواترہ سے ہے۔ رواتہ اکثر من ثمانین منہم العشرۃ، اس کے راویوں میں 80 صحابہ کرام راوی ہیں اور ان میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، کوستانی۔ تو یہ اس کے بارے میں دو قول آ گئے، ایک قول یہ ہے کہ اس کا منکر کافر ہے، بدعتی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اس کا منکر کافر ہے۔ تو یہ ایک کافر والی جو روایت ہے یہ اس بنا پر ہے کہ مشہور کو متواتر کی قسم بنایا گیا۔ وہ کہا کہ ہاں مشہور جو ہے یہ متواتر کی قسم ہے، یعنی فقہا نے حدیث کی 3 قسمیں کی ہیں، حدیث کی 3 قسمیں کی ہیں، متواتر، مشہور اور احاد، یہ عند الفقہا ہے۔ جبکہ محدثین کے یہاں 2 قسمیں ہیں، یہ قسم نہیں ہے۔ جبکہ اصولیوں نے، فقہا نے خبر کی 3 قسمیں، حدیث کی 3 قسمیں کی ہیں، متواتر، مشہور اور احاد۔ تو فقہا جو ہے اس مشہور کو متواتر کی قسم مانتے ہیں، یہ متواتر اصل میں مقسم ہے۔ اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک بلا شبہ ہے، یہ متواتر اصلی ہے، اور ایک بالشبہ ہے۔ تو بالشبہ جو متواتر ہوتی ہے وہ حدیث مشہور ہوتی ہے، لہذا دونوں پر تواتر کا لفظ آ رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ علی رأی ثانی کافر، کہ وہ مشہور جس میں تواتر پایا جا رہا ہے، تواتر یعنی ہر قسم میں مقسم پایا جاتا ہے، تو مقسم چونکہ تواتر ہے تو تواتر مشہور میں بھی ہے، لہذا اس بنا پر کافر قرار دیا گیا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ بدعتی ہے، کافر نہیں ہے، کیونکہ مشہور کی جو تعریف کی ہے علامہ نے وہ تھوڑی پڑھنے لائق ہے۔ والحق الاتفاق على عدم الاکفار بانکار المشہور لأحادیت اصلہ، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ مشہور کا منکر جو ہے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ مشہور کی جو اصل ہے وہ احاد ہے۔ تو فلم یکن تکذیبا لہ علیہ الصلوۃ والسلام، تو گویا مشہور کے انکار کرنے والے نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تکذیب نہیں کی، بل دلالتاً، بلکہ وہ گمراہ قرار پائے گا، لتخطیۃ المجتہدین، مجتہدین کو خطا کار قرار دے کر، یعنی اس نے مجتہدین کے عمل کو خطا قرار دیا، اس لیے وہ گمراہ ہوا، کافر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالاجماع ہے۔ اب رافضی نہیں کرتے تو کہہ رہے ہیں لا عبرت بخلاف الرافضی، رافضیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے چونکہ یہ اجماع کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اور بہرحال 3 صحابہ کے نام سے یہ مروی ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں تھے، جیسے عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم۔ تو فرماتے ہیں علامہ شامی فقد صح رجوعہ، ان تینوں کا رجوع ثابت ہے، یعنی ابتداء انہیں معلومات نہیں تھیں اور پھر انہیں معلومات حاصل ہو گئی۔ قیلا، کہا گیا ہے کہ اس کا ثبوت کتاب سے بھی ہے، پہلے فرمایا کہ اس کا کتاب سنت مشہورہ سے ہے، اب فرمایا کہ اس کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ثبوت یعنی مس علی الخفین کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے، لیکن ردہ، اس کو رد کیا گیا ہے بأنہ غیر مغین بالکعبین، اس لیے کہ قرآن سے اگر اس کو ثابت کریں تو قرآن میں
فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین آیا ہے پاؤں کو، ارجلکم الی الکعبین، جبکہ موزے میں پر مسے میں مسا جو ہے وہ علی الکعبین نہیں ہوتا۔ تو اگر اس کا ثبوت قرآن سے ہوتا تو یہ الی الکعبین نہ ہوتا، لہذا قرآن میں وارجلکم الی الکعبین ہے، لہذا پتہ چلا کہ یہ اس کا ثبوت قرآن مجید سے نہیں ہے بالاجماع۔ یعنی اجماع ہے اس بات پر کہ مس علی الخفین میں مسا جو ہے وہ پاؤں کے ظاہری حصے پر ہوگا، ٹخنوں پر مسا نہیں ہوگا۔ فالجر بالجوار، اب یہ جو جر دی گئی ہے، یعنی بعض صورتوں میں جر پڑی گئی ہے، تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، چونکہ جوار قریبی جو ہے وہ مجرور ہے، اس لیے اس کو بھی مجرور پڑا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک گفتگو کی ہے علامہ شامی نے کہ قولہ قیل بالکتاب اے بقراءۃ الجر وارجلکم بنان علی ارادۃ المس بہا، یعنی ارجلکم پڑھیں گے تو اب اس پر پاؤں پر مسے کا ارادہ کریں گے، چونکہ اس کا عطف ممسوح یعنی وامسحوا برؤوسکم پر ہوگا، اور جب قراءت منصوب پڑھیں گے تو اس کا عطف جو ہے وہ غسل پر ہوگا، موصول پر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فالجر بالجوار، یعنی جر جو پڑھی گئی ہے وہ پڑوس کی وجہ سے ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے عذاب یوم محیط وحور عین، تو یہ کیا ہے جی، المعطوف علی ولدان مخلدون، یعنی حور عین کا عطف جو ہے وہ کس پر ہے، ولدان مخلدون، لا علی باکواب، اس پر نہیں ہے کہ اذ لا یطوف علیہم الولدان بالحور، اور قرآن کریم میں اور اشعار میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ تو اب جو ہے ارجلکم میں معنی کا عطف منصوب پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی معنی جب ہم کریں گے تو منصوب والا معنی کریں گے ارجلکم، لیکن پھر ارجلکم کیوں پڑھا گیا، تو فرماتے ہیں انما عدل علی النصب للتنبیہ علی انہ ینبغی ان یقتصد فی صب الماء علیہما، کہ نصب سے جر کی طرف جو عدول کیا یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ پانی بہانے میں میانہ روی کی جائے گی پاؤں پر اور دونے میں، ویغسل غسلا خفیفا، پاؤں کو بہت زیادہ رگڑ رگڑ کے اور بہت زیادہ پانی نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ مسے کے مطابق انہیں جو ہے وہ دھویا جائے گا۔ یہ ایک نئی بات علامہ شامی نے کی ہے، شاید بہت سوں تک یہ بات نہ معلوم ہو کہ یہاں جر جو دی گئی ہے وہ ارجلکم جو پڑھا گیا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاؤں پر بہت زیادہ یعنی پانی نہ بہایا جائے، اعتدال کے ساتھ اقتصاد کے ساتھ میانہ روی سے پانی بہایا جائے، اور پاؤں کو بہت زیادہ نہ دھویا جائے بلکہ غسلا خفیفا شبیہا بالمس، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی جو ہے پاؤں میں دھونے میں بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ پانی کی احتیاط ہے۔ اچھا یہ کس کے لیے ہے جی، لمحدث، محدث، یہ تیمم جو ہے، سوری محدث مس علی الخفین جو ہے وہ محدث کے لیے ہے، جنبی کے لیے نہیں ہے، لا لجنوب، ظاہرہ عدم جوازہ لمجدد الوضوء، اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ وضو کی تجدید کرنے والے کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، الا ان یقال، مگر جب یہ کہا جائے لما حاصل له
لہ القربۃ بذالک فصار کانہ محدث، یعنی وضو پر وضو کر رہا ہے تو اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو گویا کہ وہ محدث قرار پائے گا، تو اب جو ہے وہ اس پر کر سکتا ہے۔ یعنی تجدید وضو کرنے والے کے لیے جو ہے وہ مس علی الخفین نہیں ہے، چونکہ تجدید کرنے والا جو شخص ہے وہ محدث نہیں ہے، تو مسا کس کے لیے؟ محدث کے لیے ہے۔ اور جو تجدید وضو کر رہا ہے کہ وضو ہوتے ہوئے نیا وضو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مگر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کرے تو اب گویا اسے محدث مانا جائے گا، تو اب اس پر وہ موزے پر مسا کر سکتا ہے۔ لالی جنوبن و حائدن، جنبی کے لیے بھی اور حائضہ عورت کے لیے بھی، حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے بھی جو ہے وہ مس علی الخفین جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ والمنفی لا یلزم تشویرہ، اور منفی یعنی جس کی نفی کی گئی ہو اس کی تصویر لازم نہیں ہے، یعنی منفی کی ایسی تصویر بنانا لازم نہیں جس کا حصول ذہن میں ممکن ہو۔ اب یہ کیا ہے؟ وفی ہے ان النفی شرعیہ یفتقر الی اثبات عقلی، اور اس میں ہے کہ شرعی نفی اس بات عقلی کی محتاج ہوتی ہے، یعنی جو شرع سے حاصل ہو اس تصور کے امکان پر موقوف ہے جس کی عقلاً نفی کی گئی ہو۔ جیسے اگر جنبی تیمم کرے پھر موزے پہن لے پھر اسے حدث لاحق ہو تو وہ اتنا پانی پائے جو صرف وضو کے لیے کافی ہے تو وہ مسا نہیں کرے گا، کیونکہ جنابت قدموں تک سرایت کر گئی تھی اور تیمم طہارت کاملہ نہیں ہے۔ اور اسی کی مثل جو ہے وہ حیض والی عورت ہے، کیونکہ اس کی بھی جو ہے وہ پاؤں تک سرایت جو ہے وہ حدث نے کر دیا ہے، لہذا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ثم ظاہر جواز و مسح مغتسل جمعت و نحوہ، پھر ظاہر یہ ہے کہ موزے پر مسح کا جواز جمعے کے لیے، جمعہ وغیرہ کے لیے جو غسل کرنے والا ہے اس کے لیے بھی ہے، یعنی اس کی صورت یہ ہوگی کہ جس نے جمعے کے لیے غسل کیا اور پھر اسے وضو کی ضرورت پیش آئی تو وہ اس پر موزے پہن کر اس پر جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى مَا فِي الْمَبْسُوط، اور مبسوط میں جو ہے وہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی مبسوط میں اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ وَلَا يَبْعُدُ أَن يُجْعَلَ فِي حُكْمِهِ، اور جمعے کے غسل کو جنابت کے غسل کے حکم میں کرنا یہ کچھ بعید نہیں ہے، یعنی جس طرح جنابت کے غسل میں یہ جائز نہیں ہے اسی طرح جمعے کے غسل میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسنون غسل کی ماہیت بعین ہی وہی ہے جو غسل جنابت کی ہے، یعنی جمعے کا جو غسل ہے وہ مسنون ہے، اس کو اسی طرح غسل کرنا کہ جس طرح غسل مسنون جنابت کیا جاتا ہے کہ کوئی بال خشک نہ رہے تب غسل جنابت ہوگا، جو جنابت ختم ہوگی اسی طرح کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے تب جا کر غسل جمعہ ادا ہوگا۔ فالاحسن
بس بہتر یہ تھا کہ یوں مصنف کہتے ہیں للمتوضی لا لمغتسل، یعنی جمعے کے مغتسل کے لیے نہ کہتے، جمعے کے دن جو وضو کرنے والا ہے، یعنی جو غسل نہیں کر سکتا کسی عذر کی بنا پر، یا وقت نہیں ہے، یا صبح سویرے غسل کر لیا تھا، اب نماز جمعہ کے لیے وہ وضو کرنے لگا ہے، تو اب وہ تیمم وہ مسح علی الخفین کر سکتا ہے۔ تو یہاں مغتسل جمعاتن کی جگہ اگر متوضی جمعاتن کہہ دیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا، تاکہ یہ پھر ساری بحث نہ ہوتی۔ اب سنت طریقہ بیان کرتے ہیں موضع پر مسے کا۔ وَالسُنَّةُ أَن يَخُطَّهُ خُطُوطًا بِأَصَابِعَ يَدٍ مُفَرَّجَةٍ قَلِيلًا، کہ سنت یہ ہے کہ انگلیوں کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ تھوڑا سا انہیں کھول کر لکیریں، یعنی لکیر کھینچے، یعنی خط کھینچے یا لکیر کھینچے۔ یبدأ من قبل اصابع رجلہ، ابتدا کرے پاؤں کی انگلیوں کی جانب سے، متوجہن، وہاں سے ابتدا کرتے ہوئے، الی اصل الساق، اور پنڈلی کی اصل کی سمت جو ہے وہ آئے، یعنی پاؤں کی انگلیوں سے شروع کرے اور پنڈلی تک آئے، یہ سنت طریقہ ہے۔ وَمَحَلُّهُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ، اور مسح کا جو محل ہے وہ موزے کا اوپر والا حصہ ہے، ظاہری حصہ ہے، نیچے والا جو حصہ ہے وہ نہیں ہے۔ من رؤوس اصابعہ الی معقد الشراک، پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے لے کر تسمے باندھنے کی جگہ تک، یعنی پنڈلی کے پاس جہاں تسمے باندھے جاتے ہیں وہاں تک جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیوں کا کھینچنا، یعنی اس کا خط کھینچنا، مسح کرنا، یہ مسح علی الخفین ہوگا۔ وَيُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَ ظَاهِرِ وَبَاطِنِ ظاہر، اور موزے کے ظاہر اور پاک باطن کو مسے میں جمع کرنا مستحب ہے، یعنی نیچے والا حصہ اگر پاک ہے تو اس پر بھی ہاتھ پھیر دے، یہ مستحب ہے، لیکن اگر ناپاک ہے تو پھر نہیں، یعنی نیچے والا حصہ جو زمین سے ملا ہوا ہے، نہ وہ جو اس کے پاؤں کے اندر ہے وہ نہیں، بلکہ موزے کا نیچے والا حصہ۔ ٹھیک ہے، جب اوپر نیچے دونوں پاک ہوں تو پھر اوپر تو مسح کرے گا ہی، لیکن نیچے والا حصہ اگر پاک ہے پاؤں کا، تو یعنی موزے کا نیچے والا حصہ پاک ہے تو اس پر بھی مسح کرے گا، مگر جب اس کے نیچے والے حصے پر نجاست ہو تو پھر یہ حکم نہیں ہے۔ او جرموک یعنی چمڑے پر مسح کرے، ولو فوق خف او لفافت، اگرچہ جرموک جو ہے وہ خف کے اوپر ہو یا پاؤں پر لپیٹے ہوئے۔ ولا اعتبار ما فی فتاوی الشاذی، اور اس کا اعتبار نہیں ہے جو فتاوی شاذی میں ہے، لأنہ رجل مجہول، کیونکہ وہ فتاوی شاذی کا جو مصنف ہے وہ رجل مجہول ہے، معلوم ہی نہیں کہ کون ہے۔ لا یقلد فیما خالف النقول، لہذا نقول اور متون کے مخالف اس کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ ایسے لوگ، ایسے فتاوی جن کے مصنفین نامعلوم ہیں، ان کی کوئی جو ہے وہ شرعی حیثیت یا علمی مقام اور مرتبہ کو کہا کہ ہاں معلوم نہیں ہے، تو ان کی تقلید نہیں کی جائے گی۔
او جوربئی ہی، یا جرابوں پر مسح کرے، ولو من غزل او شعر، اگرچہ وہ سوت یا بالوں کی بنی ہوں، یعنی سوتی جرابیں ہوں یا بالوں کی ہوں، لیکن کیا ہوں؟ اس شرط کے ساتھ کہ خسینین، وہ موٹی اور سخت ہوں، بحیث یمشی فرسخن، اس اعتبار سے موٹی ہوں کہ ان کے ساتھ ایک فرسخ چلنا ممکن ہو، وَيَثْبُتُ عَلَى السَّاقِ بِنَفْسِهِ، اور خود بخود پاؤں پنڈلی پر وہ کھڑی رہ جائے، یعنی انہیں باندھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَلَا يُرَى مَا تَحْتَهُ وَلَا يَشِفُّ إِلَّا أَن يَنْفَذَ فِي الْخُفِّ قَدْرَ الْغَرْسِ، اور ان کے نیچے کا جسم جو ہے وہ نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جرابیں ایسی ہوں کہ نیچے جو جرابوں کے اندر جو پاؤں ہے وہ نظر نہ آئے، ولا یشف، اور وہ پانی بھی نہ چوسیں، یعنی پانی کو جذب نہ کریں، الا ان ينفذ فی الخف، مگر یہ کہ وہ پانی خف تک پہنچ جائے، فرض کی مقدار، یعنی تری میں ہے، یہ جو ہے وہ جرموب کی طرف یہ بات لوٹے گی، جورب نہ کہ جورب کی طرف، کیونکہ جراب میں عادت یہ ہے کہ وہ تنہا پہنی جاتی ہے یا موزے کے نیچے پہنی جاتی ہے، نہ کہ موزے کے اوپر پہنی جائے، ٹھیک ہے، موزہ تنہا ہوتا ہے، موزے کے اوپر جراب نہیں پہنی جاتی، موزے کے اندر جراب پہنی جاتی۔ ولو نزع ولو نزع موقعه اعاد مسح خفیہ، اور اگر موک کو اتارا تو اپنے موضوع پر دوبارہ جو ہے وہ مسح کرے گا۔ ولو نزع احدہما، اور اگر ایک کو اتارا تو ایک موزے پر، اور دوسرا جو ہے والموک باقی۔ ولو ادخل یدہ تحتہما ومسح خفیہ لم یجز، اور اگر اپنے ہاتھ کو ان دونوں کے نیچے داخل کیا اور موضوع پر مسح کیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور آگے ہے جی والمنعلین، یعنی نون یہاں پر ساکن ہے، منعلین، ما جعل علی اسفلہ جلدۃ، وہ جراب جس کے نیچے چمڑا لگایا جائے اسے منعل یا منعلین کہتے ہیں، اور منعلین اور مجلدین، مرتن، تو منعلین اور مجلد جو جرابیں ہوں گی ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ ولو امراتن، تو مسح ایک مرتبہ ہوگا، اگر مسح کرنے والی عورت ہو، او خنسا، یا خنسا ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ملبو سین علی طہرن، کہ ان دونوں کو حالت طہارت میں پہنا گیا ہو، یعنی پاؤں دھو کر موزے پہنے گئے ہوں تو اب موزے پر مسح ہو سکتا ہے۔ فلو احدث ومسح بخفیہ او لم یمسح فلبس موقہ لا
یمسح علیہ، بس اگر اسے حدث لاحق ہوا اور موزے پر مسح کیا یا مسح نہ کیا، پھر اس نے جرموخ جو ہے وہ پہن لیے، تو اب اس پر مسح وہ نہیں کرے گا۔ تو منعلین اور مجلدین پر مسح ہوگا جبکہ انہیں ملبوسین علی طہر تام، مکمل طہارت پر پہنا گیا ہو۔ تو تام سے جو ہے خرج الناقص حقیقتاً کلمعۃ، تو ناقص جیسے اعضائے وضو کے لیے کوئی جگہ خشک رہ جائے، او معنی یا مانوی ناقص ہو جیسے کتیمم و معذور، جیسے تیمم اور معذور سے خارج ہوں گے۔ فإنه يمسح فی الوقت فقط، کیونکہ معذور صرف وقتی نماز کے لیے کرے گا۔ الا اذا تودع، مگر جب وہ وضو کرے، ولبس علی الانقطاع الصحیح، اور عذر کے ختم ہونے پر موزہ پہنے، تو یہ اس وقت صحیح ہوگا۔ اب موزے پر مسح کب ہوگا؟ عند الحدث، عند الحدث یعنی حدث کے وقت جو ہے وہ صحیح کی طرح اسے مانا جائے گا۔ فلو تخفف المحدث ثم خاض الماء فابتل قدماه ثم تمم وضوءه ثم احدث جاز ان یمسح، کہتے ہیں کہ اگر محدث نے موزے پہنے پھر پانی میں گھس گیا، اس کے پاؤں تر ہو گئے، تو موزے پر مسح ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس نے اپنا وضو مکمل کیا، پھر اسے حدث لاحق ہوا، تو اب جو ہے وہ موزے پر مسح کرنا جائز ہے، چونکہ اس نے پہلے مکمل وضو کر لیا تھا، اور مکمل وضو کیا تو پاؤں میں بھی پانی داخل ہو گیا، پاؤں بھی دھل گئے، لہذا اب جب اسے حدث لاحق ہوگا تو اس پر موزے پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ یوم، اب مقدار کتنی ہے؟ یومن و لیلت، لیلت لمقیم، کہ مقیم آدمی کے لیے ایک دن اور ایک رات، یعنی 24 گھنٹے، و ثلاثۃ ایام و لیالیھا لمسافر، اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے۔ و ابتداء المدت من وقت الحدث، اور مدت مسح جو ہے وہ وقت حدث سے شروع ہو گئی۔ فقط یمسح المقیم ستا، مقیم کبھی 6 نمازوں کے لیے مسح کرتا ہے۔ وقد لا يتمكن الا من 4، اور کبھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا مگر 4 نمازیں۔ کمن تودع، جیسے کسی نے وضو کیا، وتخفف قبل الفجر، اور پھر فجر سے پہلے اس نے موزے پہن لیے۔ فلما طلع صلی، پھر جب فجر طلوع ہوئی تو اس نے نماز فجر پڑھی۔ فلما تشہد، پھر جب وہ تشہد میں بیٹھا تو احدث، اسے حدث لاحق ہو گیا۔ تو یہ جو ہے وہ مقیم کے لیے 5 یا 4 نمازیں ہیں، وہ ایک تیمم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ مسافر جو ہے وہ 72 گھنٹے جو ہے وہ اس کے ساتھ۔ آگے کہتے ہیں لا يجوز على امامت و قلنسوۃ و برقع و قفازین لعدم الحرج، امامے پر، ٹوپی پر، برقعے اور دستانوں پر مسح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عدم حرج کی بنا پر جو ہے وہ ان پر مسح جائز نہیں ہے۔
علامہ شامی نے اس میں لکھا ہے کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ امامے پر پہلے مسا تھا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ جیسے یہ لا یجوز علی امامت و کلنسبت و برقع و قفازین۔ قال امام محمد فی مؤتہ بلغنا ان المسح علی الامامہ، پہلے مسح امامہ پر تھا، کانا ثم ترکا، پھر اسے ترک کر دیا گیا، کما فی الحلیہ، اب جو ہے وہ ان پر مسح نہیں ہوگا۔ تو آج کی گفتگو یہاں تک ہے، اس سے آگے پھر انشاءاللہ ہم